السلام علیکم. آپ ملاقات ہمارے وائس آف لیگل رائٹس بائے طالب، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج ہم آپ کے پاس آپ کو بتائیں گے پی ٹی سی ایل کے پینشنز کے حوالے سے جو ایک وہ مطالبات کیے گئے اور اس پہ بہت زیادہ اعتراضات بھی ہوئے، اس کی حقیقت پہ تھوڑا سا ہم اپنا نقطہ نظر دیں گے. اور اس کے علاوہ پنجاب کی صوبائی حکومت کی طرف سے ایک اچھی خبر ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے. اور ایک دو خبریں اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے جو موجودہ صورتحال ہے ایران کا حملہ، اس پر تھوڑا سا میں آپ کو اپنی رائے دینا چاہوں گا. اور یقیناً آپ اسے دلچسپی کی نظر سے دیکھیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سفارت خانے پر اٹیک کیا گیا، اور ایران نے کہا کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم یہ جو ہے اٹیک کریں گے، اور پھر اس کا نام بھی اس آپریشن کا سچا وعدہ لکھا گیا. ابھی تک کنفرم ذرائع سے کوئی لاس کی جو خبر نہیں ہے، لیکن حقیقت پسندانہ جو بات ہم کریں، اگر اس وقت جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے وہ دنیا کے مضبوط ترین نظاموں میں سے ایک ہے. یعنی وہ ہر قسم کے میزائل کو ڈی ٹریک کرنے کے راستے میں ختم کرنے کی اور ہدف کے پہ پہنچنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس لیے میں نے سوشل میڈیا پہ بھی لکھا کہ اگر 10 سے 15% بھی ہدف اگر حاصل ہو جاتا ہے، تو جتنی بڑی تعداد ہے ڈرونز کی اور میزائلز کی، ایک بہت زیادہ ناکامی کا سامنا جو ہے وہ اس کے دفاعی سسٹم کو کرنا پڑ سکتا ہے، اور تباہی اسرائیل میں پھیل سکتی ہے. ایران نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، دیٹس اٹ. لیکن اگر آپ جواب دیں گے تو پھر اس سے بھی بھرپور جواب دے ملے گا. اس سے پہلے امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے نا اس سے ایران پہ اگر ہم ایران نے اگر حملہ کیا تو ہم بھرپور جواب دیں گے اس کے ساتھ مل کے. اور حملے کے بعد ہی امریکہ کی ہوا نکل گئی، اور اس نے اپنی یہ سٹیٹمنٹ بدل کر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم صرف دفاع کی حد تک ان کے ساتھ رہیں گے، مل کر لڑیں گے نہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ ایک اسلامی ملک نے ڈائریکٹ اسرائیل پر حملہ کیا، اور ہمیں کسی قسم کی ریزرویشنز کے بغیر اب ان حلقوں کو بھی، ہمارے پاکستانی بھائیوں کو بھی یہ سمجھ آ جانی چاہیے جو اپنے ملک کو تو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن سارا نزلہ ان کا ایران پر ہی نکلتا تھا. اور حقیقی طور پر تو یہ جو بھی مجاہدین مقابلہ کر رہے ہیں، یہ پراکسی وار ہے ایران کی. اٹ از ایز برائٹ ایز اے ڈے، اور اٹ از اوپن سیکرٹ ایز ویل. تو دیکھیے جو بھی ہو، وہ عالمی امن کے لیے اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اچھا ہو. اس دعا کے بعد پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پینشنرز کے مسائل جو ہیں وہ پیش کیے تھے محترم جناب ایم ایچ اسلم صاحب، طارق بھٹی صاحب، اور خالد ہاشمی، شیراز احمد، محمد انور گجر، محمد اسلم وغیرہ نے. وہ مسائل کیا تھے؟ ان میں یہ ایک تو یہ تھا کہ 2010 سے لے کر 2023 تک جو گورنمنٹ ہر سال اپنے بجٹ میں پینشن بڑھاتے رہے ہیں بقایا جات کے ساتھ، وہ پی ٹی سی ایل ٹی این ٹی پینشنرز کو دیے جائیں. فیملی پینشن 50% سے بڑھا کر 75% کی جائے، جس طرح وفاقی و صوبائی پینشنرز کی بیواؤں کو دی جاتی ہے. جن پینشنرز کے 72 اور 75 سال پورے ہو چکے ہیں، ان کی کمیٹیشن بحال کی جائے. بیوہ اور طلاق یافتہ بیٹی کے نام فیملی پینشن منتقل کی جائے. اور اصل جو ایک اس سے ہٹ کر جو چیز ہے وہ ہے میرج گرانٹ. جس طرح پی ٹی سی ایل اپنے امپلائیز کی بیٹی کی شادی پر دیتے ہیں، اسی طرح پینشنرز کی جب بیٹیوں کی شادی ہو تو انہیں بھی یہ دیا جائے. کے پی کے میں جب کسی مریض کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو ریفر کیا جاتا ہے تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی 95% دوائی ڈسپینسری میں نہیں ملتی ہے، تو مریض اپنے جیب سے وہ دوائی لیتے ہیں. لہذا اسلام آباد، کراچی اور لاہور کی طرح میڈیکل سٹور کو پینل پر لیا جائے تاکہ مہنگائی کے اس طوفانی دور میں پینشنرز کو بیماری کے مطابق دوائیں مل سکیں.
کفن دفن کے پیسے جس طرح پی ٹی سی امپلائیز کے انتقال پر دیے جاتے ہیں، اسی طرح پی ٹی سی ایل پینشنز کے انتقال پر ان کے لواحقین کو دیے جائیں۔ سنا ہے کہ اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہوا ہے۔ ہر سال رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے اس مہنگائی کے دور میں تمام پینشنرز کو بطور بونس پوری پینشن ادا کی جائے۔ مارچ اور ستمبر میں پینشن ٹرسٹ جو لائف سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں اور جس سے دور دراز گاؤں جیسے علاقوں کے معزز بیمار اور خاص کر بیواؤں کو سرٹیفکیٹ دینا مشکل ہو جاتا ہے، لہذا یہ ڈیٹا متعلقہ بینکوں سے لیا جائے تاکہ پینشنرز اور پینشن بیواؤں کا یہ تکلیف دور ہو سکے۔ بلوچستان میں صرف ایک ڈسپینسری ہے، وہیں خضدار اور لولا لائی میں بھی ڈسپینسری بنائی جائے۔ سی ایم ایس کے علاوہ بلوچستان میں بھی ہسپتال پینل پہ لیے جائیں۔ حیدرآباد ہیلتھ سینٹر میں خواتین کے چیک اپ کے لیے لیڈی ڈاکٹر کی سہولت نہیں ہے، حیدرآباد میں ایک لیڈی ڈاکٹر کی سہولت میسر کی جائے۔ تمام پینشنز کو ہر سال اضافہ ایک جیسا دیا جائے۔ یہ تمام مطالبات، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ان جرمن مطالبہ ہے، اور یہ وہاں تک پہنچے بھی ہیں، اور ہمارے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا جو ایک اثر ہوا ہے کہ ایم ڈی صاحب ہیں جو غالباً وہ مظہر شاہ صاحب، انہوں نے کوئی ویڈیو خطاب بھی کیا ہے اور سنا ہے کہ اب انسٹیڈ آف کہ آپ ہر دفعہ وہ دیں اسٹیٹمنٹ دیں، لائف سرٹیفکیٹ دیں، اپنی زندگی کا ثبوت دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سیلفی کھینچ کر بھیج دو گے تو وہ آپ کے ہی اکاؤنٹ سے، تو وہ درست سمجھا جائے گا۔ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے امپلائیز کے لیے بھی اور پینشنرز کے لیے بھی، اور پینشنرز تو بہت عرصے سے زیر تاب اس لحاظ سے ہیں کہ انہیں حکومتی جو اضافہ ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اور اس حوالے سے ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے جنہوں نے یہ باتیں مطالبات پہنچائے۔ مطالبات تو بہت سے ہو بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ان میں سے کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ، مثال کے طور پر اگر آپ یہ بات کریں کہ یہ میڈیکل فیسلٹیز کی، تو اگر ایک کمپنی ہے تو اس کمپنی کی میڈیکل فیسلٹیز وداؤٹ ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے تمام صوبوں میں اور تمام شہروں میں۔ تو ہم ان کی جو ہے مکمل کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں ہم، اور یہ ہم ان مسائل کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ اور خبر جو ہے وہ اچھی یہ ہے کہ پنجاب بھر کے جو، اسے میں اچھی خبر اس لیے جانتا ہوں کہ تعلیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تمام صوبائی حکومتوں کو۔ پنجاب بھر کے 39,000 سے زائد سرکاری اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی جائے گی، جس کی منظوری پنجاب حکومت کی طرف سے دے دی گئی ہے۔ تو 2 سالوں میں 7,000 ایلیمنٹری اسکولوں کو ہائی اسکولوں میں اپ گریڈ کیا جائے گا، 32,000 پرائمری اسکولوں کو ایلیمنٹری اسکولوں میں اپ گریڈ کیا جائے گا، جبکہ سرکاری اسکولوں میں سائنس اور آئی ٹی لیب بھی بنائی جائیں گی۔ 3 سالوں میں پنجاب کے 38,000 اسکول اگلے درجے میں اپ گریڈ ہوں گے۔ یہ سب کچھ اچھے اقدامات ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی ہونا ضروری ہے، اور اگر 3 سال کے قلیل عرصے میں اسے قلیل عرصہ ہی کہوں گا، اگر آپ یہ اسکولوں کی تعداد دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی بڑا مستحسن قدم ہوگا حکومت پنجاب کا۔ اور ناظرین، نیشنل بینک آف پاکستان کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ سٹیج آ گئی ہے کہ ابھی تک تو ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ جو انہوں نے کیس جیتا ہے اور سخت احکامات جو کنٹیمپٹ کیس میں دیے گئے ہیں عدالت کی طرف سے، تو اس پر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس حوالے سے ابھی ہمیں کوئی جو جیسے بھی کوئی خبر ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔